العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزم بھائیو اور دوستو، قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ تمام پاکستان کے اندر منائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی خوشیاں نصیب کرے۔ قربانی کا دن ایک اہم پیغام دیتا ہے کہ تمام مسلمان اس دن سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جن کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ جن کے پاس طاقت نہیں ہے، کچھ ان میں سے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیٹی، کہ جب تم قربانی کرو تو کوشش کرو کہ جب تمہارا جانور جب ذبح ہو رہا ہو تو تم خود اس وقت وہاں موجود ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی نامحرم ذبح کرے تم وہاں موجود ہو، یعنی کہ تم خود ذبح کرو، گھر کا کوئی محرم فرد ذبح کرے، حضرت علی ذبح کریں، تو اس وقت تم خود وہاں موجود ہو۔ اس لیے کہ جب تمہارا قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کا خون اور اس جانور کا گوشت لائیں گے اور تمہارے نامہ اعمال میں 70 گنا بڑھا کر اجر پیش کریں گے اس کے نامہ۔ تو یہ قربانی کی فضیلت بتائیے، میں پہلے بتا چکا ہوں جمعے کے اندر، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیات پڑھی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قربانی کرو تو اچھا سے اچھا جانور ذبح کرو، خوبصورت جانور ہو، موٹا تازہ ہو، عیب سے پاک ہو، عیب دار نہ ہو۔ اگر بندے کی نیت کے اندر عیب ہو اللہ تعالیٰ تب بھی قبول نہیں کرتے، جانور کے اندر عیب ہو اللہ تعالیٰ تب بھی قبول نہیں کرتے۔ قرآن میں آ گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے جانور کا گوشت نہیں چاہیے، تمہارے جانور کا گوشت نہیں چاہیے، تمہارا اخلاص چاہیے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ تم جانور کو ذبح کرتے ہو، دکھاوے کے لیے کرتے ہو یا میری رضا کے لیے کرتے ہو۔ اس لیے اگر بندے کے نیت کے اندر فطور ہو تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اور قربانی کے جانور کے اندر اگر عیب ہو تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ جانور کے اندر جو عیب ہوتے ہیں وہ تو واضح نظر آ جاتے ہیں۔ اب انسان کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے یہ بندہ تو نہیں سوچ سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا پھر وہ بندہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے دن 2 دمبے ذبح کرتے تھے، 2 دمبے، ایک اپنے لیے اور ایک پوری امت کے لیے ذبح کرتے تھے، پوری امت کے لیے۔ اپنی امت کو آپ نہیں بھولتے تھے، قربانی کے دن بھی یہ سنت ابراہیمی آپ ادا کرتے تھے۔ درمیان کے اندر جو دن تھے جو اور نبی ہیں ان کے اندر یہ سنت ابراہیمی ختم ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ مختصر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں صرف کہ ہے کیا یہ ماجرا، یہ قربانی ہے کیا۔ جب آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے بچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، میں پیچھے کا واقعہ کٹ کر رہا ہوں۔ جب آگ سے آپ باہر نکلے تو آپ مصر کی طرف ہجرت کی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، حضرت سارہ کو۔ مصر جب پہنچے، جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا اصول تھا جو بھی ہجرت کر کے آتا میاں بیوی، وہ ایک رات اس کی بیوی کو اپنے کمرے میں بلاتا تھا، ایک رات اپنی بیوی کو، اس کی بیوی کو اپنے کمرے میں رکھتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے
تو انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلا لیا رات کو، جو اس کا اصول تھا۔ اب جب وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتے تو اس کا ہاتھ وہیں خشک ہو جاتا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ جب ہاتھ پیچھے کرتے تو ہاتھ ٹھیک ہو جاتا تھا، جب آگے کرتے تو ہاتھ خشک ہو جاتا، جب پیچھے کرتے تو پھر ہاتھ ٹھیک ہو جاتا۔ تو اسی طرح جب 3 بار کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی ماجرا اور ہے، یہ کوئی ماجرا اور ہے۔ تو پھر اسے پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی اس وقت 70 سال تقریباً، اور حضرت ہاجرہ کی عمر تھی تقریباً 20 سے 22 سال۔ حضرت ابراہیم کے نکاح میں دی، نکاح ہو گیا، وہاں سے ہجرت کی، اب چلے فلسطین کی طرف، وہاں پہنچ گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے دعا کرتے آ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، مجھے نیک بیٹا دے دے، نیک بیٹا دے دے۔ 70 سال آپ دعا کرتے رہے، 70 سال کی عمر ہو گئی لیکن کوئی بیٹا نہیں ہوا۔ جب حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک بیٹا دیا۔ جب بیٹا دیا تو آپ کی عمر 84 سال ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم کی عمر، حضرت ابراہیم کی عمر 84 سال، اور 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ بیٹا دے رہے ہیں۔ اب جو ہی بیٹا دیا، جو ان کی پہلی آپ کی 3 بیویاں تھیں، جو حضرت سارہ علیہ السلام تھی، تو ان کے دل میں کھچاؤ ہوا، تو اس نے کہا کہ مجھ سے اس کو دور کرو، اس کو دور کرو، یہ جو بیٹا ہوا ہے نا حضرت اسماعیل، اس کو دور کرو مجھ سے۔ آسمان سے جبرائیل آئے، انہوں نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ آپ کی بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہ بھئی یہی حکم ہے کہ اس کو دور کرو، اس کو دور کرو۔ تو آپ نے پوچھا کہ کہاں لے جاؤں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے۔ اب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں اونٹ پر سوار ہوئے، فرمایا میں آگے آگے جا رہا ہوں، آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر پیچھے پیچھے آ جائیں۔ اب آگے جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے کی مسافت آپ نے کر لی، 1 مہینہ لگاتار آپ سفر کرتے رہے۔ جب پہنچے ایسی جگہ کہ جہاں کوئی آبادی نہیں، صرف پہاڑ اور جنگلات، کالے پتھر، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، پہاڑوں کی وادی کے اندر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ دو، اپنی بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ دو۔ جب آپ آگ میں جا رہے تھے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے گلہ نہیں کیا کہ یا اللہ میں آگ میں جا رہا ہوں۔ جب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دو، تو ایک وقت کے لیے حضرت ابراہیم نے سوچا ضرور کہ یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند پرند، صرف کالے پہاڑ جنگلات، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ماننا تھا۔ وہاں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دیا، وہاں تھوڑی سی چھپر بنا کر دے دی کہ اس کے سائے میں آپ نے رہنا ہے، وہاں چھوڑا اور آپ نے چل دیے۔ اب آپ کی بیوی وہاں پیچھے سے پوچھ رہی ہے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے، حکم نہیں ہے جواب دینے کا کہ کوئی جواب نہیں دینا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کے حکم آیا ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ تو حضرت ابراہیم نے یوں سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑنے کا۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ تو بیوی کس کی تھی؟ بیوی بھی تو نبی کی تھی نا۔ اب جب وہاں سے چلے گئے، اب رات ہوئی، رات کی کالب، آپ صرف تصور کریں، صرف تصور، جب وہاں رات کا اندھیرا ہوا ہوگا، کالے پہاڑ، کوئی چرند پرند، کوئی انسان نہیں، صرف جنگل، ایک بچہ اور ایک عورت رات کی اندھیری تاریکی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا، کیا گزرا، کیا سوچ رہی ہوں گی وہ؟ اگر بندہ تصور کرے نا، صرف تصور کرتے ہوئے رونا آتا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک مشکیزہ تھا پانی کا، 3 دن کے اندر وہ پانی ختم ہو گیا۔ اب پانی کی پیاس حضرت ہاجرہ کو بھی اور بیٹے کو بھی، بھوک سے بیٹا رو رہا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا
کہ بیٹا رو رہا ہے، کچھ ہے نہیں پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے۔ اب ماں ہے نا، ماں تو بے قرار ہوتی ہے۔ اب وہاں سے اٹھی، دوڑ لگا دی، پتہ ہے کہ ملنا کچھ نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے۔ اب دوڑ لگائی، ایک طرف صفا ہے ایک طرف مروہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ۔ آپ دوڑ لگا رہی ہیں، کبھی صفا پر چڑھ رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں مروہ پر چڑھ رہی ہیں، صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، پتہ ہے ملنا کچھ نہیں ہے۔ جب 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ 7 چکر لگانے تھے، صرف 7 چکر کے بعد آپ بے ہوش ہو گئی۔ لیکن میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کا وہ 7 چکر لگانا اتنا پسند آیا تو اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ قیامت تک حج اور عمرے پر آنے والا ہر انسان جب صفا اور مروہ پر آ کر دوڑ نہیں لگائے گا، میں حج اور عمرہ قبول نہیں کروں گا۔ یہاں آ کر آپ نے حاجرہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے، صفا اور مروہ پر دوڑ لگانی ہے، بھاگنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ بھاگیں گے تب میں آ کر حج قبول کروں گا۔ اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو۔ جب بے ہوش ہو کر گر پڑی تو دیکھا اپنے بیٹے کی طرف، تو وہاں دیکھا تو ایک بندہ نظر آیا، وہاں جبرائیل انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے۔ اب وہاں دوڑ لگائی، جب وہاں پہنچی تو جا کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا وہاں سے۔ اب اتنے زور سے پانی نکل رہا تھا، حضرت حاجرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پانی اب روکوں کیسے، یہ تو رکنے کا نام نہیں رہ رہی۔ اس وقت جو زبان تھی تو اس زبان میں آپ نے کہا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، زمزم ٹھہر جا۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اگر اس وقت میری ماں حاجرہ زمزم نہ کہتی تو وہ پانی پورے عرب کو سیراب کر دیتا، رکتا نہیں۔ یہ زمزم آج تک جاؤ نام کے ساتھ جاری ہے، ہر حج اور عمرے پر جانے والا ساتھ بھی لے کر آ رہا ہے، وہاں پی رہے ہیں۔ آج سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، موٹریں لگی ہوئی ہیں، چلاتے ہیں پانی آ جاتا ہے، بند کرتے ہیں، لیکن پیچھے انہوں نے کھوج کر دیکھ لیا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، آج تک ان کو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ اور اس پانی میں اتنے سال گزرنے کے بعد نہ کبھی کوئی مچھر پیدا ہوا ہے، نہ کبھی کوئی گندگی پیدا ہوئی ہے اس پانی کے اندر۔ جہاں جمع کھڑا ہے وہاں صاف ستھرا شفاف کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت پانی دے دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 1 سال کے بعد آرڈر ہوا کہ جاؤ اپنے بیوی اور بچے کو مل کر آؤ۔ 1 سال کے بعد، اب 1 سال کے اندر حضرت حاجرہ نے کتنی بار اس راستے کی طرف دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم کے کب آئیں گے کب آئیں گے۔ جب 1 سال کے بعد آپ آئے، وہاں اونٹنی پر سوار ہیں، وہاں حضرت حاجرہ نے دیکھا تو دل خوش ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اونٹنی سے نیچے اتریں، آئیں ہمارے ساتھ۔ فرمایا نہیں، ملنے کی اجازت ہے، اونٹنی سے نیچے اترنے کی اجازت اب بھی نہیں ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، یہ ہے قربانی۔ میں جو سبق دے رہا ہوں، قربانی ہے کیا؟ اپنے جذبات کی قربانی دیں، یہ اصل قربانی یہ ہے۔ وہیں اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، اس کے بعد حکم کہ واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ 1 مہینے کی مسافت کا سفر کر کے آئے ہیں، صرف بچے کو پیار دیا اور پھر واپس۔ اور یہ بچہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ وہ بچہ ہے جس کی اولاد میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بچہ بھی کون ہے نا، بچہ دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 انبیاء آئے ہیں، 4000 حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے یہ حضرت اسماعیل ہیں، اور ان کی اولاد میں سے جو ہمارے نبی آئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 4000 پر بھاری ہے، ان 4000 پر بھاری ہے۔ جب وہاں پہنچے واپس، اب خواب دیکھا کہ اپنی قیمتی چیز ذبح کرو، قیمتی چیز ذبح کرو۔ اٹھے، بکرا ذبح کیا، پھر خواب آیا قیمتی چیز ذبح کرو، اونٹ ذبح کیا، خواب آیا قیمتی چیز ذبح کرو۔ پھر انہیں خیال آیا کہ یہ مجھے قیمتی چیز تو میری اولاد ہے،
یہ اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہیں. جب پہلی دفعہ ملنے گئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے جو مجھے پیار دے رہا ہے. اب 1 مہینے کی مسافت، 1500 کلومیٹر کا سفر، اونٹنی پر سوار، چھری ہاتھ میں لیے ہوئے ایک باپ جا رہے اپنے بچے کو ملنے کے لیے نہیں، اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے. اگر آپ تصور کریں کہ 1 مہینے کی مسافت جب آپ نے کی ہوگی، ہر قدم پر دل میں کیا خیال آتا ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پیار دینے کے لیے نہیں جا رہا. ہر قدم پر اپنے دل پر چھریاں چل رہی ہوں گی. جب وہاں پہنچے حضرت ہاجرہ کو کہا کہ اسے تیار کرو کہ میں گھمانے لے کر جا رہا ہوں اسے. حضرت ہاجرہ بھی خوش ہوگی، بیٹا بھی خوش ہو گیا. اب اسماعیل کو پتہ چلا ہے کہ یہ میرا باپ ہے. پتہ بھی اب چل رہا ہے یہ بوڑھا باپ ہے. اب ان کی عمر تقریباً 90 یا 92 سال ہو چکی ہے. 90 یا 92 سال کی عمر، بڑھاپے کی اولاد جو سہارا بن رہی ہے. اب تیار کیا اور لے کر گئے. اب شیطان تو پھر شیطان ہے نا، انہوں نے حضرت ہاجرہ کے دل میں ڈالا یہ سیر کرانے کے لیے نہیں، یہ اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب حضرت ہاجرہ نے وہاں اس شیطان کو کنکریاں ماری اسی جگہ پر. آج بھی حج اور عمرے پر جاؤ، یہ بھی حضرت ہاجرہ کی سنت ہے کہ حج اور عمرے پر جانے والا جب تک شیطان کو کنکریاں نہ مارے تب بھی حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا. یہ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیے ہیں جو آج تک زندہ ہیں. آج تک آپ بیٹے کو لے کر گئے، اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تجھے ذبح کر دو. تو کیا کہتا ہے؟ آگے بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے. بیٹا کہہ رہے ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ دیر کس بات کی کر رہے ہیں؟ حکم کی تعمیل کیجئے نا، حکم کی تعمیل کریں. آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. ذبح کر دے مجھے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں کیا کہہ رہا ہوں، تجھے ذبح کرنے کا کہہ رہا ہوں. فرمایا ہاں میں سن رہا ہوں، ذبح کرنا ہے مجھے. اور آگے بیٹا ہے، کہہ رہا ہے کہ ابا جان صرف 2 باتیں ہیں، آپ ذبح کرتے وقت میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلاتے وقت میرا ہاتھ اور پاؤں آپ کو لگے یا میں ہاتھ اور پاؤں ماروں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. ہاتھ اور پیر باندھ دینا مجھے، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دینا اور مجھے الٹا لٹانا، کہیں آپ مجھے دیکھ کر آپ کا ہاتھ نہ رک جائے، مجھے الٹا لٹا دینا. آپ تصور کریں، ایک تصور، آپ نے اپنے بچے کے آنکھوں پر پٹی باندھی، ہاتھ باندھ دیے، الٹا لٹا دیا. اب کیا تصور ہے جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کے اوپر جب اپنا گھٹنا رکھا ہوگا ذبح کرنے کے لیے، اپنا گھٹنا رکھا ہوگا اور اس کے سر کے بالوں کو یوں پکڑ کر جب گردن کو اوپر کیا ہوگا، ایک باپ کے دل پر کیا چھریاں چل رہی ہوں گی.